السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے نماز کی اہمیت اس ٹاپک پر بات کی تھی، تو اسے 3 ویڈیوز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ مطلب 2 ویڈیو میں پہلے کر چکے ہیں اور یہ اس تیسری ویڈیو میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ پورا کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، جانا، سمجھا نماز کی اہمیت، جو نماز ہم پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں 700 دفعہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں کہتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ آزمائش دیتا ہے، اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، تو کوئی مصیبت آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے جو مصیبت ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا کرے۔ یہ نماز چھوڑنا بہت 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 بڑا گناہ ہے، اور آخرت میں حشر کے میدان میں جب انسان ہوگا، اس کو مان لیجیے اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کو اتنی تکلیف، اتنا اس کو غم ہوگا کہ جیسے وہ دنیا میں ہوتا اور اس کا سب مال، آل، اولاد، تمام رشتہ دار سب مر جاتے، تمام بزنس ڈوب جاتا، سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا۔ تو جتنا درد اس کو تب ہوتا، ویسا درد اس کو ایک نماز قضا کرنے پر ہوگا۔ لہٰذا نمازوں کی پابندی بہت بہت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم اللہ کے سامنے موجود ہوں گے اور جب سوال اور جواب کیے جائیں گے، تب لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے دے کہ ہم دنیا میں واپس جا کر جو ہیں اچھے اچھے کام کریں اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بنا فرض پڑھے سو جائے تو اسے روز قیامت میں ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پر رکھیں گے اور دوسرے پتھر سے کچل دیں گے، اس کے اوپر اتنا عذاب ہوگا۔ سورہ معون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت بھیجے نمازیوں پر، نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان نمازیوں کے لیے بات کہی ہے جو نماز شروع کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگزام آئے تو پڑھ لی نماز، کوئی مصیبت آئی تو پڑھ لی نماز، ٹھیک ہے، کوئی کام پڑا تو پڑھ لی نماز، اور اس کے بعد نماز کو چھوڑ دیا۔ تو سوچیں ذرا، یہ ان نمازیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے لعنت دی ہے۔ تو جو نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کا ان پر کیا عذاب ہوگا، اس کے بارے میں سوچیں ذرا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، اس نے اللہ کی حفاظت کا ذمہ، اس کے اوپر سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہٹ گیا، اللہ معاف کرنے کا ذمہ بھی اس پر سے ہٹا لیتا ہے۔ جس نے فرض کی نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنا جو حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے وہ ہٹا دیتا ہے۔ سورہ المدثر میں آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیوں آئے ہو، تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہیں، کیا عذاب ہیں۔ یہ مختصر سمے لیتی ہوئی چلوں گی۔ تو فائدے جو نماز کے ہیں، نماز حصول رزق کا باعث ہے، پریشانی سے نجات دینے والی چیز ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، دل کو منور کرنے والی چیز ہے، عذاب الہی سے حفاظت کرنے کا سبب ہے، شیطان سے دوری رکھتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے نمازی کی، بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، چہرے کو چمکانے منور کرنے کا ذریعہ ہے، سستی اور کاہلی کو دور بھگاتی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے، روح کی غذا ہے، نعمت الہی کی محافظ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، باعث خیر اور برکت ہے، رحمان سے نزدیکی رکھنے کا ذریعہ ہے، خوف الہی کا درس دیتی ہے، ذکر الہی کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، رحمت الہی کا نزول کا ذریعہ ہے، نماز برائی بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے،
اللہ کی محبت کی علامت ہے، نماز نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، اللہ کے بندے اور اس کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہے، کمیونیکیشن۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب ہم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ نماز باعث ہدایت ہے، نماز آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، نماز استغفار اور توبہ کا درس دیتی ہے، نماز صبر کا ذریعہ ہے، نماز سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، نماز اخلاص پیدا کرتی ہے، انسانیت کو بڑھاتی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے محبت اور اخلاص پیدا کرتی ہے، نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے، اور نماز عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ نقصان دیکھتے ہیں۔ نماز سے لاپرواہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا نفاق ہے۔ نماز چھوڑنا یعنی دین سے انکار کرنا۔ بے نمازی کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ نماز چھوڑنے والا دین اور ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ بے نمازی فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ بے نمازی شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا جہنم جائے گا۔ نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہو جاتی ہے۔ نماز ترک کرنا بے سکونی کی وجہ ہے۔ ہاں بالکل، آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نماز روح کی غذا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ نماز چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے عاجز بندے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اہل آل اور مال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنے فائدے ہیں نماز کے، اور نماز چھوڑنے مطلب بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت دے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کے سامنے آئیں اور اللہ ہم سے سوال کرے تو ہماری نمازیں پوری ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ میری یہی دعا ہے تمام امت، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس ٹاپک کو یہیں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی دوسرا ٹاپک لے کر پھر آپ کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اور تمام امہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہے، کوئی کامنٹس ہیں، کوئی کویشچن ہے، تو آپ پلیز جو ہے کامنٹس میں اسے کہہ سکتے ہیں، اور میری ویڈیوز کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔